بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 79 ہے، 79 حدیث سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء وقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها۔ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا: تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کلمے کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ دوسری بات، یہ کلمات ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوئے، یعنی وہ دونوں فرشتے یہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ تیسری بات، بالآخر وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: ہے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں، تیرے بندے نے کلمہ کہا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ میرے بندے نے کیا کہا، تو ان فرشتوں نے کہا کہ تیرے بندے نے یوں کہا: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کلمے کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھ دو، یعنی اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا۔ چھٹویں بات، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کو اس وقت اس کا بدلہ دوں گا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو اس پیارے انداز میں بیان کرتا ہے کہ اس کا بیان کرنا اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ فرشتے خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو کلمات کہے گئے ہیں اس کا اجر کس طرح لکھا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک اللہ کے بندے نے یہ دعا کی: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اتنی بھاری بھرکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تعریف میں اس کے جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے لیے بندے نے کہی
تو فرشتے خود پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ کیا لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے جو کہا ہے وہ بہو وہی لکھ دو، لیکن یاد رکھو کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کو اس وقت اس کا بدلہ دوں گا۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے کس قدر اس کا بدلہ عطا کریں گے، وہ وقت ہی بتلائے گا جب ایک بندہ، جس بندے نے یہ جملے کلمات کہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ کلمات ہم یاد کریں، ان کلمات کو پڑھیں، پتہ نہیں کہ یہی کلمات ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، یہی کلمات اللہ کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ بن جائیں، یہی کلمات جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دیں، یہی کلمات اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن جائیں، یہی کلمات پروردگار کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اس کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔